بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابعۃ الظاہر ان المائعات النجسہ غیر الماء لا تطہر ما دامت کذالک۔ اس مسئلہ میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں مائع ہوتی ہیں، جو بہنے والی ہوتی ہیں، جتنی بھی، اگر وہ متنجس ہو جائیں، کیونکہ جو نجس العین تھے ان کا ذکر تو گزر گیا نا، دم کی بات گزر گئی، ادرا کی بات گزر گئی، بول، وہ تو اس مسئلہ میں معیار کیا ہے کہ وہ مائعات، وہ بہنے والی چیزیں کہ اگر ان میں نجاست جا پڑے اور وہ متنجس ہو جائیں تو جب تک وہ متنجس ہیں ان کا کھانا پینا بھی حرام ہے، ٹھیک۔ لیکن اب بحث اس میں ہے کہ جب اس کا کھانا پینا تو ہو گیا حرام، آیا ان مائعات کو پاک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ بہترین جام شیریں کا گلاس بنایا ہوا تھا، اس میں کوئی قطرہ نجاست آ گیا، وہ ہو گیا متنجس، آیا اس کو پاک کیا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ چائے کا کپ آپ کے ہاتھ میں تھا، اس میں کوئی نجاست آ گری، اس نے اس کو متنجس کر دیا، آیا اس چائے کو پاک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ دودھ تھا، خالص دودھ آپ نے لیا، گلاس بھرا ہوا تھا، پینے کا پروگرام تھا، اس میں کوئی خون کا قطرہ گر گیا، متنجس ہو گیا، آیا اس کو پاک کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ شہید رحمت اللہ علیہ نے جتنی بھی بہنے والی چیزیں ہیں، مائعات ہیں، ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا کہ وہ مائع یا پانی ہے یا غیر پانی، یعنی پانی کو علیحدہ کر دیا کہ اگر پانی متنجس ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہے، اس کو علیحدہ بیان کریں گے، پانی کے علاوہ باقی جتنے بھی مائعات ہیں ان کا حکم علیحدہ کر دیا۔ فرماتے ہیں پانی کے علاوہ جتنے بھی بہنے والی چیزیں ہیں اگر وہ متنجس ہو جائیں ان کو پاک نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ قابل تطہیر نہیں ہیں، جتنا پانی بھی ان پر ڈالیں یا ان کو پانی میں ڈالیں، مکس کریں، مادام کذالک، جب تک وہ اپنی اس حقیقت پر باقی ہے۔ دودھ نجس ہو گیا، آپ نے دودھ کو کور میں ڈال دیا یا آب جاری اس کے ساتھ ملا دیا، جب تک اس پر دودھ صادق آئے گا وہ پاک نہیں ہوگا، اور اگر پاک وہ دودھ نہ رہا تو پھر دودھ نہ رہا تو پھر وہ پاک ہونا، وہ بات ہی ختم ہوگی، پھر وہ باب مطلق بن جائے گا، پھر دودھ ہی نہ رہا۔ یعنی مراد کیا ہے، جب تک اس پر وہی اپنا والا نام صادق آتا ہے تب تک فرماتے ہیں کہ وہ اصلاً پاک ہوگی۔ کیوں جی؟ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی نجس چیز کو جب ہم پاک کرتے ہیں تو قانون یہ ہے کہ آب مطلق اس نجس کی ہر جز تک پہنچے، ٹھیک ہے جی؟ یہ میری اینک ہے، یہ نجس ہو گئی ہے، فرض کرو ساری پیشاب میں گر گئی، خون میں گر گئی، میں نے اٹھایا پاک کیا، تو جب تک اس کی ہر جز تک آب مطلق نہیں پہنچے گا یہ پاک نہیں ہوگی، ٹھیک۔ اب اسی طرح اگر دودھ نجس ہو گیا، سالن نجس ہو گئی، شربت نجس ہو گیا، آپ اگر اس میں آب مطلق ڈالتے ہیں تو پھر اس کو بھی اس کی ہر جز تک پہنچنا چاہیے، تو جب ہر جز تک پہنچے گا تو پھر وہ دودھ نہ رہے گا، وہ شوربہ نہ رہے گا، وہ شربت نہ رہے گی،
اور اگر وہ ابھی تک دودھ ہے اور شوربہ ہے تو پھر اس کا مطلب ابھی آب مطلق اس کی ہر جز تک پہنچا ہی نہیں، اور نہیں پہنچا تو پھر وہ پاک ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ السابعۃ، ساتواں مسئلہ ان 15 مسائل میں سے یہ ہے، میں نے خلاصہ بیان کیا کہ ان المائعات الناجسہ غیر الماء، کہ پانی کے علاوہ جتنی بھی مائعات ہیں، یعنی جو بھی بہنے والی چیز ہے لیکن پانی نہ، ماء کے علاوہ سب، اگر وہ نجس ہو جائیں، یعنی وہ خود تو نہیں ہوتی، وہ متنجس کہلاتی ہیں کہ نجاست ان میں گر پڑے، کدب سے شیرہ ہو گیا، عصیر ہوگی، دودھ ہو گیا، آئل، ادہان، جتنے بھی ہیں الی آخری، مراد کیا ہے؟ پانی کے علاوہ جتنے بھی مائعات ہیں، جتنے بھی بہنے والی چیزیں ہیں، لا تطہر بالماء، ان کو پانی کے ساتھ پاک نہیں کیا جا سکتا، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا، ما دامت کذالک، جب تک وہ اسی طرح ہیں، یعنی اگر لبن ہے، جتنا پانی بھی اس میں ڈالیں وہ پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح شیرہ جب تک شیرہ کہلا رہا ہے، جتنا پانی بھی اس کو شامل کریں وہ پاک نہیں ہوگا۔ کذالک کا مراد کیا ہے؟ یعنی اے باقیتاً علی حقیقتہ، کہ جب تک وہ اس مائع کی حقیقت تھی، لبن تھا، دبس تھا، جو بھی تھا، آئل تھا، وہ تب تک گھی تھا مثلا، جب تک وہ اپنی حقیقت پر باقی ہے پاک نہیں ہو سکتا۔ حقیقت پر کیسے باقی رہے گا؟ یعنی بحیث لا تسیر باختلاطها بالماء الکثیر ماء مطلقا، کہ جب ہم نے اس چیز کو، متنجس کو، آب کثیر کے ساتھ ملایا تو ملانے سے ابھی تک وہ آب مطلق نہیں بنا، بلکہ اسی طرح اگر وہ فرق کرو، آئل ہے تو آئل نظر آ رہا ہے، دودھ ہے دودھ پڑا ہے، ہماری مراد یہ ہے، اس کا مطلب ابھی تک وہ اپنی حقیقت پر باقی ہے۔ جب تک ایسا ہے لا تطہر، یہ ہے پاک نہیں کیے جا سکتے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الَّذِي يُطَهَّرُ بِالْمَاءِ، کیونکہ جس چیز کو پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے، شرطہ، اس کی شرط کیا ہے؟ وہ ہے وصول الماء الی کل جزء من النجس، کہ پانی نجس کی ہر جز تک پہنچ جائے، کہ ماء مطلق نجس کی ہر جز تک پہنچ کے جائے گا، تب جا کر وہ شے پاک ہوگی۔ فرماتے ہیں وَمَا دَامَتْ مُتَمَيِّزَةً كُلَّهَا أُبَادًا، اب یہ جو دودھ نجس ہوا تھا، یا شیرہ نجس ہوا تھا، یا آئل نجس ہوا تھا، ہم نے اس میں ماء مطلق ملایا، لیکن ابھی تک سارے کا سارا اسی طرح واضح نظر آ رہا ہے کہ دودھ یا شیرہ یا اس کا کچھ حصہ ابھی تک اسی طرح نظر آ رہا ہے۔ لا يتصور وصول الماء الى كل جزء نجس، تو یہ تصور نہیں ہوتا کہ پانی یعنی ماء مطلق اس نجس کی ہر جز تک پہنچ گیا ہے۔ کیوں؟ اگر پانی اس نجس دودھ یا شیرے یا شربت کی ہر جز تک پہنچ گیا ہوتا، لما باقیہ کذالک، تو پھر ابھی تک پھر لبن نہ رہتا، شیرہ نہ رہتا، شربت نہ رہتا، بلکہ وہ سارے کا سارا مائع مطلق بن چکا ہوتا۔ تو سارے کا بھی مائع مطلق نہ بننا اس بات کی دلیل ہے کہ مائع مطلق ابھی اس کی ہر جز تک نہیں پہنچا۔ فرماتے ہیں ھذا اذا وضعت فی الماء الکثیر، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ جو بھی مائعات ہیں، بہنے والی چیزیں ہیں، کہ جب تک وہ ما دامت کذالک،
جب تک وہ اپنی حقیقت پر باقی ہیں وہ پاک نہیں کی جا سکتی. یہ کب تھا؟ اذا وسعت، کہ اگر ان کو مائع کثیر میں دودھ تھا نجس ہو گیا، ہم نے اس کو فرض کرو کور میں ڈال دیا یا آب کثیر میں ڈال دیا، اور ابھی تک وہ اگر اوپر اسی طرح دودھ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب پاک نہیں ہوا. اما لو وصل الماء بها، پوری توجہ، وہ کیسے؟ ادھر ایک مائع تھی، ڈھیر سارا ڈیٹا، وہ نجس ہو گیا کسی وجہ سے، ہم نے اس کو پانی میں نہیں ڈالا، پانی کی کوئی پائپ لگا کے کوئی ٹوٹی کے ذریعے پانی کو اس کے ساتھ ملا دیا، واصل کر دیا. واہیا فی محلہا، اور وہ جو مایات تھی وہ وہیں اپنی جگہ پر پڑی رہی، ان کو ہم نے وہاں سے اٹھایا چھٹایا، دیکھو نا اٹھا کے دیر ڈال نہیں، وہ جیسے تھی وہیں ہے، بس ہم نے اس کو آپس میں ان کا ایک لنک کر دیا ہے، رابطہ کر دیا ہے. اگر ایسا ہے فَأَظْهَرْ فِي عَدَمِ الطَّهَارَةِ، پھر تو اور بھی زیادہ واضح ہے کہ یہ پاک کیوں؟ قبل ان یستولی علیہ اجماع، جب تک کہ وہ پانی اور جس کا ہم نے رد کیا وہ ان مایات پر مکمل 100% حاوی نہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے لأن اقل ما ہونا کا، وہ میری جان جہاں جو شیرہ تھا وہ نجس تھا، ہم نے ادھر سے پائپ لگایا، اگر پوری طرح نہیں پہنچا، چلو اوپر اوپر تو پانی آ گیا، جو نیچے کا حصہ تھا وہ بھی تو اس کا نجس تھا، وہاں پر تو پانی ابھی، تو آب مضاف تو ذرا سی بھی اس کو تھوڑی سی نجاست کہیں سے آ جائے وہ سارے کا سارا نجس ہو جاتا ہے. لأن اقل ما ہونا کا، جو کم از کم وہاں پر یہ تو ہے کہ ان محلہ، کہ وہ مائع وہ جس برتن میں تھی جس چیز میں تھی وہ جگہ بھی تو نجس تھی، اور ابھی تک وہ وہیں کی وہی موجود ہے، تو اس کا مطلب تھوڑی سی نجاست ذرا سی بھی نیچے سے اگر لگی ہوئی ہے تو بھی وہ سارا کا سارا نجس شمار ہوگا. کیوں؟ لعدم اصابت الماء المطلق لاہ اجماع، اس لیے کہ اس کا مطلب ابھی تک مائع مطلق اس کے سارے تک 100% تک نہیں پہنچا، پس نہیں پہنچا. فینجس متصل بہ منہا، وہ جو نیچے والا اس کا حصہ تھا جو ابھی تک نجس تھا، تو جب اوپر سارے والا اس نیچے والے سے بھی تو ہے نا، اس سے متصل ہے، اس سے تو سارے کا سارا نجس ہوگا، چاہے وہ مائع کثیر بھی. کیوں؟ چونکہ آب مضاف جتنا بھی ہو اس میں ذرا سی نجاست بھی جاتی ہے تو وہ سارے کا سارا نجس ہو جاتا ہے. کیوں؟ لأن شانہا، چونکہ ان مایات کی شان کیا ہے کہ انت نجسا بإصابت نجس رہا، کہ جو ہی نجاست ان کو لگتی ہے یہ مایات نجس ہو جاتے ہیں مطلقا، چاہے وہ مایات قلیل ہوں یا کثیر ہوں. اس سے فرق کہ پانی کے علاوہ جتنے مایات ہیں ذرا سی نجاست لگے سارے کا سارا نجس ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. آگے ایک سوال کا جواب ہے، اشکال ہے. کوئی کہے کہ جناب ہم نے جب پانی کی ٹوٹی کا اوپر سے لنک کر دیا تو وہ شیرہ تھا یا جو بھی تھا اس کے اوپر پانی تھا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پانی اوپر سے سرایت کرتا کرتا نیچے تک بھی پہنچ گیا ہو، تو نیچے کا حصہ بھی پاک ہو گیا ہو. جواب وَالتَّوَهُمُ طَهَارَةِ مَحَلِّهَا، یہ کہنا کہ ان مایات کا محل یعنی وہ نیچے جس پر وہ چیز پڑی ہے برتن حصہ جو بھی ہے، وَمَا لَا يُصِيبُهُ الْمَاءُ مِنْهَا، یہ جس تک پانی نہیں پہنچا وہ بھی پاک ہو جائے، بِسَبَبِ إِصَابَتِهِ لِبَعْضِهَا، چونکہ اس شیرے کے کچھ حصے تک تو پانی آب مطلق پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا، جی پہنچ گیا، کچھ تک پہنچ گیا ہے تو بس جو باقی ہے وہ بھی پاک ہو گیا، اور جس جگہ پر نیچے پڑا ہے وہ بھی نیچے کا حصہ بھی پاک ہو گیا. فرماتے ہیں فی غایت البعد، یہ وہاں انتہائی. کیوں؟ اگر وہ مائع مطلق اس کے ہر جز تک پہنچا ہوتا تو وہ شیرہ شیرہ نہ رہتا، وہ لبن لبن نہ رہتا. وَالْعَلَّامَةُ، اب اسی مسئلہ میں پوری توجہ کہ پانی کے علاوہ جتنے بھی مایات ہیں اگر وہ نجاست کی وجہ سے متنجس ہو جاتے ہیں، ہم نے تو کہہ دیا
جب تک ان پر وہی والا نام صادق آتا ہے، اس حقیقت پر واقع ہیں، وہ نجس وہ پاک نہیں ہو سکتے. ختم. لیکن علامہ نے یہاں پر دو نظریے بیان کیے ہیں. ایک تو یہ فرمایا کیا وَالْعَلَّامَةُ فِي أَحْدِ قَوْلَيْهِ، ایک فتویٰ ایک کتاب میں یوں فرمایا اطلق الحکم بطہارتها، کہ یہ مائعات یعنی پانی کے علاوہ جو بھی ایک اور نجس جگہ کے ساتھ منسلک ہیں جو بھی ہیں یہ پاک ہو جاتے ہیں لممازجتها المطلق، اگر یہ آب مطلق کے ساتھ مخلوط ہو جائیں تو یہ مائعات پاک ہو جاتے ہیں. وَإِنْ خَرَجَ عَنْ إِطْلَاقِهِ، چاہے پانی ماں وہ اپنے مائع مطلق ہونے سے خارج ہو جائے، او باقی اسمہا، یا ان مائعات کا نام ابھی تک بھی باقی ہو تو بھی پاک ہو جاتے ہیں. ایک نظریہ یہ دیا. لیکن وَلَهُ قَوْلٌ آخر، لیکن اسی علامہ نے ایک اور نظریہ بھی دیا. وہاں فرماتے نہیں، وہاں کیا فرماتے ہیں بِطَہَارَتِ الدُّہْنِ خاصہ، کہ فقط آئل یہ پاک ہو سکتا ہے. کب اذا صب فی الکثیر، جب ہم اس آئل کو آب کثیر میں ڈالیں، وَضُرِبَ فِیہ، اور اس کو اس میں مکس کریں، حتی اختلطت اجزاؤہ بہ، حتیٰ کہ اس آئل کے اجزاء پانی کے اجزاء کے ساتھ مکس ہو جائیں. فرماتے ہیں یہ پاک ہو جاتے ہیں. وَإِنِ اجْتَمَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَجْهِ، چاہے بعد میں ایک دفعہ ایسا ہو گیا نا پاک ہو جائے، چاہے بعد میں وہ پانی کے اوپر تیرتا 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 پھر سارا دودھ وہ جو آئل تھا وہ اکٹھا ہو گیا، وہ کہتے ہیں پاک آئل کو آپ لے سکتے ہیں. شہید ثانی فرماتے ہیں ھذا القول متاجن، یہ دوسرا والا نظریہ قبول کیا جا سکتا ہے. حلا تقدیر فرض اختلاط جمیع اجزائی، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر اس آئل کی ہر جز اس مائع مطلق کی ہر جز کے ساتھ مخلوط ہو جائے، وَلَمْ يَخْرُجِ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، اور مائع مطلق بھی اپنے مطلق ہونے سے خارج نہ ہوا ہو تو، ورنہ یہ نظریہ علامہ کا قابل قبول نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہاں تک تو بحث ہو گئی ان مائعات کی کہ جو پانی کے علاوہ، جیسے میں نے گزارش کی باقی جتنی بھی چیزیں آیا وہ ان کو پاک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اما الماء، اب آتے ہیں مائع مطلق میں کہ ایک پانی تھا جو مضاف نہیں تھا، مائع مطلق تھا، جیسے ہمارے آدمی گلاس ہوتا ہے یعنی کور سے کم مائع مطلق جو قلیل ہو، اگر اس میں نجاست گئی وہ بھی تو متنجس ہو جاتا ہے. جب ہو جاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں اما الماء، ماء سے مراد مائع مضاف کی بات نہیں ہو رہی، مائع مطلق. فَإِنَّهُ يُطَهَّرُ، اگر یہ نجس ہو جائے تو اس کو پاک کیا جا سکتا ہے، قابل تطہیر ہے. کیسے؟ بِاِتِّصَالِهِ بِالْكَثِيرِ، کہ اس کو آب کثیر کے ساتھ متصل کر دیا جائے، ممازجن لہ، اس انداز میں کہ یہ اس آب کثیر کے ساتھ مخلوط ہو جائے. ٹھیک ہو جائے. عند المصنف، کیونکہ شہید اول میں یہ تھا کہ آب کثیر اس کی جز تک پہنچ جائے. او غیر مماجن ظاہر، یا دوسرا یہ بھی تھا کہ نہیں بس جو ہی آب کثیر کے ساتھ ہم نے اس کو متصل کر دیا بس وہ پاک ہو گیا، چاہے ابھی مماجہ 100% اختلاط نہیں بھی ہوا. او کتاب طہارت میں ساری باتیں گزر چکی ہیں. سواء صبا فی الکثیر، چاہے ہم نے اس آب مطلق کو اور جو متنجس ہو گیا تھا اس کو کثیر میں ڈالا ہے، او وصل کثیر، یا کثیر کا اس کے ساتھ، اور یعنی پیپ جوڑ کے اس کا کثیر کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے. ولو فی آنیت، چاہے وہ کسی برتن میں بھی کیوں نہ ہو، ذکر راس کے جس کو سر کا حصہ اوپر تنگ ہو، وہ برتن میں تھا، ادھر آب کثیر تھا، ہم نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ما اتحاد ما عرفن، وہ دونوں ایک ہو گئے تو بھی پاک ہو جائے گا. او علو الکثیر، یا جو آب کثیر تھا وہ طاہر وہ ہو.
اوپر تھا اور یہ جو آب متنجس تھا یہ نیچے تھا تو بھی ٹھیک ہے۔ اب اگلا مسئلہ اس سے مربوط وہ یہ ہے، یہ جو گھی ہوتا ہے جب سخت سردیاں آتی ہیں دسمبر جنوری فروری یہ بالکل جم جاتا ہے، جامد ہو جاتا ہے، یعنی چمچ سے بھی بڑی مشکل سے نکالنا پڑتا ہے، لیکن وہی گھی جب گرمیاں آتی ہیں تو وہ بالکل پانی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مائع ہے جو جامد ہے، یعنی وہ سخت ہو گیا ہے، جیسے سردیوں میں گھی وغیرہ سخت ہو جاتا ہے، اگر ایسا ہو گیا اس میں کوئی نجاست جا پڑی، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نجاست اوپر پڑی ہے۔ مثال اس کی بڑی آسان ہے، گھی تھا آپ کے پاس سردیوں میں جمع ہوا تھا، بالکل سخت تھا، خون کا قطرہ اوپر جا کے گرا اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ اوپر پڑا ہے نیچے نہیں گیا۔ فرماتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے کہ جہاں وہ خون گرا ہے اس کی تھوڑی سی سائڈ میں اور جو نیچے جہاں تک لگا ہے وہ سارا اس کو اٹھا لیں، بس باقی سارا پاک ہے، کوئی اس میں وہ مکس کرنے کی ضرورت کیوں؟ اس لیے کہ اس نجاست نے اس سے آگے سرایت ہی نہیں کی، وہیں تک تھا، بس یہی کافی ہے۔ فرماتے ہیں وَتُلْكَ النَّجَاسَةَ، نجاست کو القاء یعنی اوپر اٹھا لیں، وَمَا يَكْتَنِفُهَا، یا جو اور جہاں نجاست جو خون کا قطرہ گرا تھا اس کی جو سائیڈ کی جگہ ہے وہ، وَيُلَاسِقُهَا، یا اس کا وہ خون جو وہ جتنا اس کو لگا تھا کہ اوپر پڑا ہے وہ کس کا؟ من الجامد، اگر وہ مائع نہیں تھی جامد تھا یعنی سخت چیز تھی تو اس نجاست کو بس اوپر سے اور اس کی سائیڈوں سے اور جتنی جگہ لگا تھی اس کو اٹھا لیں، بس یہی پاک ہو جائے گا۔ کا سمن ہے جیسے آئل ہو گیا یا شیرہ ہو گیا، فی بعض الاحوال یہ جیسے سردیوں میں وہ جم جاتا ہے۔ والعجین، یا آٹا، گوندا ہوا آٹا پڑا تھا وہ اوپر تھا، ہمیں پتا ہے کہ نیچے یہ نہیں گیا، بس اوپر اٹھا لیں۔ والباقی، جب اس کو اٹھا لیا جو باقی ہوگا طاہر، وہ پاک ہے، جیسے پہلے پاک تھا بھی پاک۔ وَلَوْ اخْتَلَفَ أَحْوَالُ الْمَاءِ، اگر ایک مائع ایسا ہے کہ کبھی کبھی وہ بالکل آئل کی طرح ہو جاتا ہے، پانی کی طرح ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ سخت ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ اخْتَلَفَ أَحْوَالُ الْمَاءِ، کاسمن، جیسا کہ گھی کی مثال دے رہے ہیں، فی الصیف والشتاء، کہ جو گرمیوں میں پانی کی طرح ہوتا ہے سردیوں میں سخت ہو جاتا ہے۔ فَلِكُلِّ حَالَةٍ حُکْمُهَا، ہر حالت کے وہ حکم، یعنی کیا؟ جب وہ جامد کی حالت میں ہوگا تو اس پر جامد والا حکم ہوگا، اور جب وہ مائع کی حالت میں ہوگا تو مائع والا حکم ہوگا۔ والمرجع فی الجمود والمیان، جناب کوئی معیار ہے کہ یہ جامد ہے اور یہ مائع؟ فرماتے ہیں یہ معیار عرف نے مقرر کرنا ہے، کیوں شارع نہیں بتایا کہ کون سا جامد ہے اور کون سا۔ عرف جس کو مائع کہتا ہے اور جس زمانے میں مائع کہتا ہے اس پر مائع کے حکام ہوں گے، عرف جس کو جامد کہتا ہے یا جس زمانے میں جامد کہتا ہے اس پر جامد والے حکام ہوں گے۔ ٹھیک ہے، السامنہ، آٹھواں مسئلہ، فرماتے ہیں ہر وہ حیوان جس کا لحم، جس کا گوشت حرام ہے اس کا دودھ بھی حرام ہے۔ بس یہ قانون ہو گیا، آگے تو پھر مثالیں۔ جو جانور ایسا ہے کہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے اس کا دودھ بھی حرام ہوگا، جس جانور کا گوشت مکروہ ہوگا اس کا دودھ بھی مکروہ ہوگا۔ بالفعل دیگر، حیوانات کے دودھ کی حلیت اور حرمت ان کے لحم پر موقوف ہے، جس کا لحم حرام، گوشت حرام، اس کا دودھ بھی حرام، جس کا گوشت مکروہ اس کا دودھ مکروہ، جس کا گوشت حلال اس کا دودھ بھی
بھی، حلال بھی اور جائز بھی۔ تحرم البان الحیوان، ان حیوانات کے، اس حیوان کے، ان حیوانات کے دودھ حرام ہیں، المحرم لحمہ، جن کا گوشت حرام ہے، کل ہرت، بلی، وذئبت، اور بھیڑیو کہتے ہیں نا اس کی مؤنث، ول لبوت، شیرنی، شیر کی مؤنث، وَيُكْرَهُ لَبَنُ الْمَكْرُوهِ لَحْمُهُ، اور جس کا لحم مکروہ ہوگا اس کا دودھ بھی مکروہ ہوگا۔ کل اوتن بضم الحمزۃ والتاء، کل اوتونے یا اوتنے دونوں، جمع اتان، اتان کہتے ہیں الحمارہ، گدھی، ٹھیک ہے جی، یعنی کیونکہ گدھا مکروہ ہے تو جو گدھی ہو گئی اس کا دودھ بھی مکروہ، الحمارہ کرنا۔ ولا یقال فی الانثی اتانا، مراد کیا ہے؟ یہ جو لفظ اتان ہے نا، یہ مذکر گدھے کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے۔ یہ نہیں کہ مذکر کے لیے اتان اور مؤنث کے لیے نہیں، گدھے کے لیے اتان اور گدھی کے لیے اتانا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں کے لیے اتانا ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر بہرحال ہماری مراد کیا ہے؟ اوتن سے، اوتن یا اوتن سے گدھی مراد ہے کہ جو مؤنث ہے اس کا لبن مکروہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ